نمبر دو، اب یہ ذرا تھوڑی سی تلخ بات سامنے آ رہی ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئی، جو ٹاپ ایلیٹ تھے، چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہوں، نواب ہیں، نوابوں کی تو تعلیم بھی ہوتی تھی مغرب میں، امریکہ میں پڑھ کے آتے تھے، وڈیروں کی اولاد، نوابوں کی، قوانین کی، ان سب کی، چاہے سیاستدان تھے، چاہے بیوروکریٹس تھے، چاہے ٹیکنوکریٹس تھے، چاہے ملٹری کا ٹاپ براس تھا، یہ سب مغربی تہذیب کی پیداوار تھے۔ وہی تعلیم، وہی ان کی سوچ، وہی ان کے نظریات، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ لہذا ان کا رجحان تو دین کی طرف تھا ہی نہیں۔ پاکستان بنا دین کے نام پر، اور 10 سال کی تقریر قائد اعظم کی اور تمام مسلم لیگ کی لیڈروں کی جو ہے وہ اسلام 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 پر رہی، لیکن حکومت جن کے ہاتھ میں آئی ہے ان کا تو اسلام سے کوئی عملی سروکار تھا ہی نہیں۔ مغربی فکر، مغربی تہذیب، مغربی سوچ بچار، مغربی لباس، مغربی رہن سہن، ہر شہر ان کی مغربی تھی۔ لہذا عملاً پاکستان بھی سیکولرزم ہی کے رستے پر چلا، عملاً۔ بعد میں عرض کر دوں گا کہ اس میں جو تھوڑے بہت رکھنے ہوئے وہ کیا ہیں۔ نمبر 3، لیکن ہمارے مڈل کلاسز میں وہ جو تحریک پاکستان کا اسلام 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 کا نعرہ لگا تھا، علامہ اقبالی کی شاعری نے جو سور پھونک دیا تھا، ہمارے ہاں علماء دین کا جو عمل دخل تھا، ان کے جو اثرات تھے، پھر کچھ دینی تحریکیں سامنے اٹھی، تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی ایک خاص انداز میں کام کر رہی تھی، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک اپر لیول پر کام کر رہی تھی، ان سب کا رجحان تھا کہ یہاں اسلام آنا چاہیے۔ لہذا ایک کشاکش ہے کہ جو پورے اس 30 سالوں کے دوران جاری رہی ہے کہ ایک طرف ہے رولنگ ایلیٹ جس کے رجحانات ہیں سیکولر، مغربی، ملحدانہ تہذیب ان کی وہی ہے، جیسے کہ بے نظیر کہتی ہے کہ اسلامی سزائیں تو وحشیانہ ہیں۔ آخر یہ جملہ ایک زبان سے نکلا، وہ بھی ایک وڈیرا خاندان کی چشم و چراغ ہے، مغرب سے تعلیم حاصل کیا، آکسفورڈ میں پڑھی ہے، تو ذہن تو اس کا وہی ہے۔ اس حوالے سے یہ کانفلکٹ پاکستان کے اندر مسلسل جاری رہا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ جو مذہبی طبقات تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ نظری طور پر دین کی باتیں منوا لی۔ نمبر 1، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، قرارداد مقاصد سیکولرزم کے خلاف اعلان بغاوت ہے، اگرچہ وہ قرارداد آج تک جس کو کہا جائے کہ امپلیمنٹ کیا جائے، اس کے مطابق پورا نظام وہ نہیں ہوا ابھی تک۔ نظام ہمارا بالفعل سیکولر چل رہا ہے، اسلامی قوانین کی تنفیذ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے، آج تک بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو ایک اچیومنٹ تو ہو گئی نا۔ 10 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی نے کہا کہ حاکمیت اللہ کے لیے، کہاں عوامی حاکمیت، کہاں اللہ کی حاکمیت۔ ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ اللہ کا ایک دیا ہوا ایک ٹرسٹ ہے، سیکریٹ ٹرسٹ ہے، امانت ہے، اور یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل ساورن، اصل جو حاکم ہے اللہ، اس نے جو حدود قائم کر دی ہے اس کے اندر اندر ہوگا، اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ تو قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا۔ نمبر 2، اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا جانا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں پھر ایوب خان صاحب اس کو نام کو کھرچنا چاہتے تھے، اسلامی کا لفظ نکالنا چاہتے تھے، اسلامی جمہوریہ نہیں، جمہوریہ پاکستان۔ لیکن یہ کہ چونکہ یہاں مذہبی عناصر تھے، عوام میں ان کی کچھ نہ کچھ پذیرائی تھی، چاہے الیکشن میں ان کی نمائندگی نہیں ہوتی خاص، اس لیے کہ یہاں تو اکثریت جو ہے عظیم جو ہمارے ووٹروں کی تعداد ہے وہ تو وڈیروں اور جاگیرداروں کے تھمب کے نیچے ہے، ان کے انگوٹھے کے نیچے ہے۔ لہذا دینی جماعتوں کو الیکشن کے اندر کوئی خاص پذیرائی حاصل نہیں ہوتی۔ 3 4 آدمی آ کر زیادہ زیادہ 10 15 20 آدمی 300 کے ہاؤس میں، اب وہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے، ایفیکٹو نہیں ہو سکے۔ لیکن یہ کہ عوام میں تو ان کا عمل دخل تھا، لہذا یہ ایوب خان جیسا ڈکٹیٹر بھی وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام میں سے اسلامی نہیں نکال سکا۔ پھر یہ کہ پہلے علماء بورڈ بنا، اس کے بعد کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنا دی گئی کہ وہ جائزہ لیتی رہے گی قوانین جو ہے ان میں غیر اسلامی کون کون سے ہیں، ان کو کیسے اسلامی بنایا جائے۔ وہ آج تک بھی قائم ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ پھر ایک دفعہ بھی آ گئی 227 دستور کے اندر کہ یہاں کوئی قانون جو ہے وہ اس قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کا کوئی راستہ اس میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے بس وہ غور کرتی رہے گی بس۔ لہذا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی جو رپورٹیں ہیں، سفارشات ہیں، ان کی جو الماریاں تو بھر گئی، وزارت قانون میں، وزارت داخلہ میں، وزارت امور مذہبی میں الماریاں بھری ہوئی ہیں ان کی سفارشات کی، اور کروڑوں روپیہ لگا ہے اس اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل پر، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ 4 فیکٹر ہیں پہلے 30 سالوں کے
اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور شے ہوئی، جب ہم نے افریقہ کی گھڑے کی مچھلی بننا قبول کر لیا تو امریکہ نے سرپرستی فرمائی. گندم بھی آ رہی ہے، PL 480 کا معاملہ چل رہا ہے، اور گھی کے ڈبے بھی آ رہے ہیں، سیبر جیٹ بھی ہمیں دیا ہے، پیٹن ٹینکس بھی دیے ہیں. ظاہر بات ہے کہ چونکہ اس کی پالیسی کا تو اب اس وقت سب سے بڑا جو تھا معاملہ وہ تھا کنٹینمنٹ آف رشیا، کنٹینمنٹ آف کمیونزم پالیسی. ہم اس میں ان کے مددگار، ان کے ساتھی، ان کے فرنٹ اسٹیٹ جو بن گئے ہم، لہذا انہوں نے ہماری سرپرستی کی، اور یقیناً اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ بھی پہنچا. سن 65 کی جنگ میں جو ہم بھارت کے حملے کو برداشت کر سکے، اس میں اس امریکی امداد کو دخل ہے. حالانکہ عین اس وقت تو انہوں نے بند کر دیے، ہتھیار دینے بھی بند کر دیے، لیکن ہمارے پاس سیبر جیٹ تھا جو بھارت کے پاس نہیں تھا، یہ سپیریئر جیٹ تھا ہمارے پاس. لہذا سن 65 کی جنگ میں ہماری فضائیہ کا پڑا بھاری رہا. ہمارے پاس پیٹن ٹینک تھا جو ہلکا ہے، جلدی جلدی سے ادھر سے ادھر جو ہے وہ گھوم سکتا ہے. ان کے ابھی سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ہیں وہ شرمن ٹینکس تھے، بھاری بھاری دیو ہے، کل ان کو کروٹ لینے میں بھی بڑی دیر لگتی تھی. تو یہ چیزیں ہمارے لیے مفید ہوئی ہیں، ہمیں جو ہے حقیقت اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن ایک منفی نتیجہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ وہاں سے جو خیرات آنی شروع ہوئی اس نے ہمارے اندر سے حمیت اور غیرت کا جنازہ نکالا، مصنوعی خوشحالی پیدا ہوئی. ہم نے اپنی معیشت کو یعنی اس کے اپنی بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم اسی میں فخر کرتے رہے ہمارے ہاں دیکھو خوشحالی ہے، ہندوستان میں بہت برا حال ہے. کوئی سیاح آتا ہے پاکستان سے ہندوستان جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو ایک ترقی یافتہ ملک سے ایک بہت پسماندہ ملک میں آ گیا ہوں، بڑے خوش ہو گئے ہم. کوئی ہندوستان سے ہو کر پھر پاکستان میں آتا کہتا کہ میں تو ایک بہت ہی پرانے اور پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گیا ہوں، ہمیں خوشی ہو گئی. لیکن ہماری جو ہے اصل معیشت اپنی بنیادوں پر کھڑی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ گویا کہ ان کی امداد کے طفیل ہمارے ہاں ایک مصنوعی خوشحالی پیدا ہوئی. یہ ہے پہلے 30 سال. اب آئیے اس کے بعد سن 77 سے سن 92 تک کے 15 سال. ان 15 سالوں میں عالمی سطح پر بعض واقعات بڑے اہم ہوئے. نمبر 1، ایران میں ایک انقلاب برپا ہوا، پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ. نیوز ویک اور ٹائم کے اتنے موٹے موٹے ضخیم خاص جو ہے ان کے ایشوز آئے. ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ، اسلامک فنڈامنٹلزم آن مارچ. یہ تو بڑا خطرے والی بات ہے. اسلام خوفناک انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. اچھا، جب ایران میں یہ انقلاب کا معاملہ چل رہا تھا، ہمارے ہاں بھی ایک نظام مصطفیٰ تحریک اٹھی، اور اتنی زوردار اٹھی کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر جو لوگ انہوں نے یاد ہے تو تحریک پاکستان کے زمانے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر جو خروش تھا نظام مصطفیٰ تحریک کا. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ایران میں اینٹی شاہ موومنٹ تھی وہ، لیکن اسے ہائی جیک کر لیا علماء نے. علماء کی حکومت قائم ہو گئی، گویا کہ ایک مذہبی انقلاب آ گیا. ہمارے ہاں علماء اور مذہبی جماعتیں ڈیوائیڈڈ تھیں. اگرچہ ٹوکن ایک علامتی طور پر تو صدر بنایا گیا تھا مفتی محمود صاحب کو، لیکن یہ کہ حقیقت میں تو یہ جماعتیں انہیں اپنا لیڈر ماننے کو تیار نہیں تھی. کیا مولانا نورانی انہیں اپنا لیڈر مان سکتے تھے؟ نہیں. پھر یہ کہ پگاڑا صاحب اور اصغر خان صاحب وہ کیا حقیقت مولانا مفتی محمود صاحب کو وہ اپنا لیڈر مان سکتے تھے؟ لہذا یہاں جو ہے آرمی آ گئی، اس نے ہائی جیک کر لیا. لیکن جس نے ہائی جیک کیا ضیاء الحق، پھر اس نے 11 برس تک یہاں پر اسلام 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 کا نعرہ لگایا. کیا چاہے کچھ نہیں، لیکن یہ کہ ایک جوش، ایک خروش، ایک ولولہ، ایک جذبہ لوگوں کے اندر، ایک امید کہ اسلام آئے گا. ایک طرف ایران کا انقلاب، دوسری طرف یہ، اور تیسری طرف عظیم ترین واقعہ جو ہوا وہ افغانستان کا جہاد. افغانستان کے جہاد میں چونکہ اب پھر امریکہ آیا. امریکہ کو روس سے بدلہ لینا تھا ویتنام کی شکست کا، وہاں سے بھاگنا پڑا تھا، اسے دم دبا کر بھاگنا پڑا تھا. رشیا سے بدلہ لینا تھا، اور اپنے مد مقابل کی جو قوت تھی، 2 سپر پاورز تھے، اس کا بیڑا غرق کرنا تھا. اس نے جب دیکھا کہ افغانوں کے اندر ایک جذبہ حریت ہے، وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتے، وہ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، جانیں دیں گے، اس نے اسلحہ دیا، پیسے دیے، اس نے سٹنگر میزائل بھی دے دیا، جو اس وقت تک کہیں وہ باہر لایا ہی نہیں تھا. ابھی وہ اس کا چھپا خزانہ تھا، لیکن وہ بھی دے دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ رشیا کو دم دبا کر بھاگنا پڑا. ویتنام کا جو ہے بدلہ بھی لے لیا، اور دوسرے یہ کہ جو رشین جو USSR تھا اس کی تحلیل ہو گئی. لیکن اس سے پوری دنیا میں جہاد کا غلغلہ، مسلح جہاد.
یہ جو آج جو جہادی تحریک فنڈامنٹلسٹ ملیٹنٹ، ان کے خلاف جو بھی پورا مغرب جو ہے شور مچا رہا ہے، تو یہ سارا کا سارا جوش اور جذبہ، جیسے کہ ہمارے اس وقت کے جو چیف ایگزیکٹو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا پیدا کردہ ہے، آپ نے افغانستان میں ان سب کو جو ہے پالا ہے، پوسا ہے، ان کو پیسے دیے ہیں، ان کو ہتھیار دیے ہیں، ان کو سہارا دیا ہے، یہ سارا کام تو آپ نے کیا ہے۔ ہمیں تو لینے کے دینے پڑ گئے، ہمیں تو کلاشنکوف کلچر ملا ہے، ہمیں ہیروئن کلچر ملا ہے اس کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اب آپ اپنا مطلب پورا کر کے جو ہے چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ہم کو اقدام کریں، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ابھی تک تو وہ اس موقع پر قائم ہے، کب تک قائم رہیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال یہ جو چیزیں ہوئی اور اس جہاد افغانستان سے جو غلغلہ جہاد کا بلند ہوا، اس کا سب سے بڑا گہوارہ پاکستان بن گیا۔ امریکی اسلحہ گیا تو پاکستان کے تھرو، امریکی پیسہ گیا تو پاکستان کے تھرو، پوری دنیا سے، مصر سے مجاہدین آ رہے ہیں تو پاکستان کے راستے داخل ہو رہے ہیں، سوڈان سے آ رہے ہیں تو پاکستان کے راستے افغانستان جا رہے ہیں، پوری دنیا سے جو بھی آئے، جزائر سے آ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ سعودی نوجوان آیا ہے، اس نے جانیں دی ہے یہاں پر۔ اس وقت تو ایسے ہو گیا تھا جیسے خالص اسلامی جہاد ہے، اور یہ خالص اسلامی جہاد جو ہے عالمی سطح پر اسلام کا غلغلہ جو ہے اور غلبہ ہو جائے گا، اس کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ہے ایک طرف کا معاملہ ان 15 سالوں کے دوران۔ اچھا، یہاں بھی پاکستان اب بن گیا فرنٹ سٹیٹ، پاکستان کنڈوٹ تھا، افغان جہاد کا پیسہ اسلحہ سب اس کے تھرو جا رہا تھا، لہذا امریکہ نے اپنی نگاہیں ادھر کر لی۔ اچھا تم چاہو چلو تم اپنا ایٹمک جو ہے ڈیولپ کر لو، جو بھی کرنا ہے، آنکھیں بند، غزِ بصر۔ ہمیں ایک موقع مل گیا کہ ہم نے اس میں فائدہ اٹھا کر، ورنہ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو یہ ہمارے ہاں اس ایٹمک ڈیولپمنٹ کو کسی قیمت پر بھی امریکہ نہ ہونے دیتا۔ وہ تو جو ہنری کسنجر نے کہا تھا بھٹو کے بارے میں کہ ہم تمہیں ایک عبرتناک مثال بنا دیں گے، جب بھٹو نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم ہم ضرور بنائیں گے۔ سن 74 میں چونکہ دھماکہ کر دیا تھا بھارت نے، تو اس کے مقابلے میں وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی دھماکہ کریں، لیکن یہ کہ ابھی ہمارے پاس اس کا ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ امریکہ نے جو ہے اپنا منہ ادھر کر لیا کہ اچھا جو تمہیں کرنا ہے کر لو، بنا لو جو بنانا ہے۔ اس کے علاوہ اس دور میں وہ جو میں نے کہا تھا کہ اسلامی اور سیکولر کی جو کشمکش چل رہی تھی، اس میں بھی کچھ اسلام کے اعتبار سے ضیاء الحق صاحب نے پیش قدمی کی۔ پہلا کام یہ کیا کہ قرارداد مقاصد ابھی تک وہ تھی پری ایمبل میں، دیباچے میں تھی، اسے اٹھا کر دستور میں دفعہ 2(2)(a، اب وہ گویا کہ آپریٹو کلوز ہے پاکستان کے دستور کا، یہ ایک ختم ہو گیا۔ اور آگے نمبر 2 انہوں نے یہ کیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ قائم کر دی کہ وہ جائزہ لے گی کہ کون سے قوانین اسلامی ہیں، کون سے غیر اسلامی ہیں، اور جس کو غیر اسلامی قرار دے دے گی فیڈرل شریعت کورٹ، وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، اس کی جگہ پر اسلامی قانون بنانا۔ اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ مرکزی حکومت کا ہے تو مرکزی حکومت بنائے، اور اگر کوئی پروونشل معاملہ ہے تو پروونشل حکومت بنائے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، اگرچہ ضیاء الحق صاحب نے 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی۔ دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاز، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ضابطہ دیوانی اور ضابطہ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج، مسلم فیملی لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج، مالی معاملات بھی 10 سال تک کے لیے تمہارے دائرے سے خارج۔ یہ اگرچہ غیر مؤثر رہی فیڈرل شریعت کورٹ، جیسے کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غیر مؤثر رہی، آج بھی وہ 3 بیڑیاں تو اس کو پڑی ہوئی ہے، 2 ہتھکڑیاں اور 1 بیڑی۔ ایک بیڑی کھل گئی تھی کیونکہ وہ 10 سال کے لیے تھی، مالی قوانین 10 سال تک جو ہے تمہاری دسترس سے باہر رہیں گے۔ وہ جب 10 سال پورے ہو گئے تو فیڈرل شریعت کورٹ نے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر اور حرام قرار دے دیا۔ 1991 میں یہ فیصلہ بھی آ گیا۔ یہ دوسرا بڑا لینڈ مارک ہے جو نظری اعتبار سے موجودہ تہذیب کو چیلنج ہے۔ پہلا چیلنج تھا سیکولرزم کو کہ نہیں، ہم اللہ کی حاکمیت کے قائل ہیں، حاکمیت انسانوں کی نہیں ہے، اللہ کا حق ہے۔ وہ سیکولرزم کا بیڑا غرق اور انسانی جو ہے حاکمیت کا تصور ختم، نظری طور پر عملاً نہیں ہوا، نظری طور پر تو ہوا نا۔ اسی طریقے سے نظری طور پر پاکستان میں جو اس پورا دنیا کا عالمی مالیاتی اور اقتصادی نظام ہے، اس کی تو اصل بنیاد سود ہے، اس کو حرام قرار دے کر گویا کہ اس نظام کے خلاف یہ اعلان بغاوت پاکستان سے ہو گیا ہے۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کس رفتار سے ہوتی ہے، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ لیکن نظری اعتبار سے جو اس وقت کی غالب تہذیب کو جتنا بڑا چیلنج دیا تھا قرارداد مقاصد نے، اتنا ہی بڑا چیلنج ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا 1991 کا فیصلہ، جس پر کہ اب 1999 میں جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اس نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ بہرحال یہ تو ہوا پازیٹیو حصہ جو ہے ان 15 سالوں کا۔ نیگیٹو یہ ہے کہ ہیروئن کلچر آیا ہمارے ہاں، کلاشنکوف کلچر آیا ہمارے ہاں، مذہبی دہشت گردی آئی ہمارے ہاں، ہتھیار آئے تبھی تو دہشت گردی ہو رہی ہے نا۔
اور یہ کہ یہ جو بے دریغ پیسہ آیا ہے افغان جہاد کے لیے، اس میں سے ہمارے جرنیلوں نے جو کٹوتیاں کی ہیں، جو نلیاں کی ہیں، جو ارب پتی بن گئے ہمارے جرنیل. آپ نے پڑھا ہوگا ایک دفعہ نیوز ویک میں آیا تھا، دنیا کے ٹاپ کے جو سب سے زیادہ ریچسٹ جنرلز آف دی ورلڈ، اس میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانی جرنیلوں کی ہے. تو یہ جو اب دولت آئی ہے، اس نے کرپشن جو ہے اس دور میں جس قدر کرپشن ہوا ہے ہمارے ہاں، اور ہائیسٹ لیول کے اوپر کرپشن، اس نے ہماری معیشت کا بیڑا بالکل ہی غرق کر کے رکھ دیا. یہ نیگیٹو ایسپیکٹ ہوا ہے کہ جو اس دور میں ہوا ان 15 سالوں میں. اب آئیے بعد کے 7.5 سال، یہ تو چھوٹا سا عرصہ ہے سن 92 سے. اس میں کیا ہوا؟ رشیا جو ہے یو ایس ایس آر ختم، لہذا کولڈ وار ختم. کولڈ وار ختم تو پاکستان کی اہمیت ختم. ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکنی شروع ہوئی. اصلاً تو اب نکلی ہے کلنٹن کے اس دورے پر اور کلنٹن کے اعلان کے بعد، لیکن کھسکنی تو شروع ہو گئی فوراً. اب ظاہر بات ہے کہ ایک ریشنلے ہوتا ہے ہر چیز کا. جب وہ کولڈ وار ہی نہیں رہی تو کولڈ وار الائز جو تھے، جو ان کے اتحادی تھے اس جنگ کے اندر، ظاہر بات ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. امریکی رویے میں تبدیلی آنے شروع ہوئی، جس کا کلائمیکس ابھی ہوا ہے. نمبر 3، ان 7.5 سالوں میں ہم آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اور اسی کے تحت ہے ایک ٹرپس، اس طرح کی جکڑ بندیاں جو ہے معاشی دجالی جو نظام ہے دنیا کا معاشی، جو حضور نے فرمایا تھا کہ جو دجال کو مانے گا اسی کو کھانے کو ملے گا، جو اسے خدا مانے گا اسی کو وہ دے گا رزق، باقی کو نہیں دے گا. وہ نظام جو ہے آج ہم اس کے شکنجے میں کسے جا چکے ہیں اور ہماری اصل معیشت کا دیوالا نکل چکا ہے. یہ تو اصل میں سپورٹس جو ہوتی ہے، جیسے کوئی مریض پڑا ہوا اسپتال میں، ورچولی تو ڈیتھ اس کی ہو چکی ہے، لیکن دل پر بھی کوئی آلہ لگا رکھا ہے جس سے کرنٹ جا رہا ہے، دل صاحب دھڑک رہے ہیں. یا یہ کہ کوئی ناک کے اندر نلکی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے آکسیجن جا رہی ہے. کہیں یہ جو ہے وین کے اندر لگا رکھا ہے، اس سے کوئی گلوکوز جا رہا ہے. تو یہ سپورٹ، لائف سپورٹس کہلاتی ہے. حقیقت میں وہ آدمی اپنے بل پر زندہ نہیں ہے، وہ ان سپورٹس کی بنا پر زندہ ہے. ہم اگر اس وقت زندہ ہیں تو یہ لائف سپورٹس، ان کی نئی قسط آئے تو ہمارا دھندا چلے، اور ان کی قسط آئے گی تب کہ ہم یہاں سے اپنا جو ہے قرض کی اور سود کی جو قسط ہے وہ ادا کریں. ہماری معیشت اب صرف اس ایک چکر میں ہے، اور ہماری موجودہ حکومت کی ساری مسائل، ساری جدوجہد صرف اس پر مرکوز ہے کسی طریقے سے ٹیکس کا بیس براڈ ہو، ٹیکس کی مقدار بڑھے، ہمارے ریونیو زیادہ ہو، تاکہ ہم سود ان کا ادا کر سکیں، تاکہ ان کی طرف سے فریش لونز ہمیں مل جائیں. کہیں سے خبر آ جاتی ہے ری شیڈولنگ کی تو بڑی خوشی ہو گئی، جشن بن گیا. کہیں سے خبر آ گئی ابھی جو آج کل میں آئی ہے کہ اب آئی ایم ایف جو ہے فلاں اتنے ملین کا لون جو ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ دے دیں گے. جو ہماری فسکل پالیسیز ہیں اب ان پر انہوں نے اظہار اطمینان کیا، تو یہ گویا کہ بہت بڑی کامیابی ہماری. یہ ہماری معیشت کا حال ہو چکا ہے، اس جگہ ہم پہنچ چکے ہیں. اور یہ کہ اب جو ہے آ کر کلنٹن صاحب نے جو کہا، آپ ہمارے بڑے پرانے ہمارے الائی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ نے یو ایس ایس آر اور کمیونزم کے خلاف بھی ہمارا ساتھ دیا، اور آپ نے جو ہے ہر موقع کے اوپر جو ہے آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ جو بھی بھلائی کر سکتے تھے کرتے رہے ہیں، لیکن اب یہ کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ چل سکیں گے، اور اگر نہیں کرو گے تو 2 لفظ استعمال کیے ہیں، یو ول بی اے فیلڈ اسٹیٹ، ناکام ریاست. اگرچہ ہم چاہتے نہیں ہیں یہ کہ ہمارا دوست پاکستان جو ہے وہ ناکام ریاست قرار دیا جائے، لیکن دھمکی دے گئے. اور آئسولیشن، آپ پوری دنیا میں اکیلے ہو جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ دینے والا نہیں ہو، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے.